ایک بھائی صاحب کا سوال ہے کہ جو شخص سال بھر میں صرف عید کی نماز پڑھتا ہے، بغل میں ہی مسجد ہے پھر بھی کبھی نہیں جاتا، تو کیا ایسے انسان کے ہاتھ کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں؟ یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ ایک آدمی جو صرف عید کی نماز پڑھتا ہے، باقی 5 وقت نہیں پڑھتا، جمعہ بھی نہیں پڑھتا، تو اس کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا ذبیحہ کھا سکتے کہ نہیں؟ مثلا وہ بکری کا گوشت بیچ رہا ہے، کھا سکتے کہ نہیں؟ اس نے قربانی کا جانور ذبح کر دیا، کھا سکتے کہ نہیں؟ تو دیکھیے، یہ مسئلہ تعلق رکھتا ہے اس بات سے کہ بے نمازی کافر ہے یا نہیں ہے۔ امت کے بہت سے علماء نے، بڑے بڑے علماء نے کہا ہے کہ بے نمازی کافر ہے، جو نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہے، جو اس طرح کی نماز چھوڑ دے، یعنی عید بکری پڑھ رہا باقی پڑھ ہی نہیں رہا، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بے نمازی ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور بہت سارے علماء کی نظر میں ایسا شخص کافر ہے۔ اور کافر کیسا ہے؟ صرف ٹائٹل کے اعتبار سے نہیں بلکہ ریئل کافر ہے، اور اس کے ساتھ کافروں جیسا معاملہ کیا جائے گا، یعنی اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کریں گے، وہ مر گیا تو اس کی وراثت اسلامی طریقے سے نہیں بٹے گی، اسی طرح سے مسلمان لوگ اس سے شادی بیاہ نہیں کریں گے، یعنی پورا معاملہ اس کے ساتھ کفار جیسا کیا جائے گا۔ بے نمازی کے ساتھ ہر معاملہ کفار جیسا کیا جائے گا، ٹھیک اسی طرح اس کا ذبیحہ بھی نہیں کھائیں گے۔ یہ کچھ علماء کی رائے ہے۔ تو جب ان کو کافر مانا جاتا ہے تب یہ کہا جاتا ہے، تب یہ بحث اٹھتی ہے کہ ان کا ذبیحہ کھا سکتے کہ نہیں۔ حالانکہ کچھ لوگ وہاں پہ بھی کہتے ہیں، یعنی اتنا تشدد کرنے کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ ذبیحہ کھا سکتے ہیں، لیکن یہ معاملہ تب پیدا ہوتا ہے جب اسے کافر مانا جائے۔ لیکن اہل علم کی دوسری رائے یہ ہے کہ بے نمازی بہت بڑا گنہگار ہے، اور اگر اسلامی حکومت ہے تو وہ سزا کا مستحق ہے، اسے کوئی سزا دی جائے، قید کر دی جائے، کچھ بھی اس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ حاکم وقت اگر چاہے تو اپنی طرف سے کتنی بھی بڑی سزا اس کو دے سکتا ہے جب تک وہ نماز پڑھنے کے لیے آمادہ نہ ہو۔ یہ سب اپنی جگہ پر ٹھیک ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کافر نہیں ہوگا، نماز چھوڑنے سے کافر نہیں ہوگا، دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو سکتا۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کی بھی یہی رائے ہے، انہوں نے باقاعدہ ایک رسالہ بھی لکھا ہے حکم تارک صلاۃ کے نام سے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بے نمازی کافر نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر یہ بات ہم مانتے ہیں کہ بے نمازی کافر نہیں ہے، تو پھر یہ بات ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کا ذبیحہ ہم نہیں کھا سکتے ہیں۔ تو دلائل کی روشنی میں اپنی حد تک کہہ سکتا ہوں کہ شیخ البانی رحمہ اللہ کی رائے راجح ہے، مناسب ہے، بہتر ہے کہ بے نمازی کافر نہیں ہوتا ہے اور اس کا ذبیحہ کھایا جا سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف کی جو رائے ہے، جو اس پر اعتماد کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا معاملہ بالکل کفار جیسا ہے اور اس کا ذبیحہ نہیں کھا سکتے، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے ہیں۔ تو یہ تفصیلات ہیں علماء کی۔ خلاصہ یہ ہے، آپ نے میرے پاس سوال بھیجا ہے تو میں اپنی رائے یہی رکھوں گا جو شیخ البانی رحمہ اللہ کی رائے ہے، کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ بے نمازی کافر نہیں، اس لیے اس کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں، اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم یہ رجحان ختم کریں، بے نمازی کا جو معاملہ ہے اس کو ختم کریں اور نماز کی طرف لوگوں کو رغبت دلائیں۔ صرف ایسا نہیں صرف یہی کہیں کہ اس کا ذبیحہ نہیں کھا سکتے، بلکہ آگے بڑھ کر ہم کوشش کریں کہ یہ نوبت نہ آئے اور وہ بندہ نماز پڑھنے لگے، اس بات کی طرف بھی ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ اور صرف ٹائٹل دے کے خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے، چلو وہ بے نمازی ہو گیا، کافر ہو گیا، یہ ہو گیا، بلکہ باقاعدہ اس کے لیے کوشش بھی ہونی چاہیے۔ اور جب یہ کہہ دیا جائے کہ وہ کافر نہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو کلین چٹ دی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں وہ تو کچھ بھی کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کے گرچہ کافر نہیں مانا جا رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہے، اس کو سمجھانا چاہیے، بتانا چاہیے، بلکہ اسلامی حکومت ہو تو باقاعدہ وہ سزا کا مستحق ہے، اسے سزا بھی دینی چاہیے۔ لیکن مسئلے کی حیثیت سے یہ بات ہے کہ ایسا آدمی اگر جانور ذبح کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کا ذبیحہ حلال ہے، کھا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، واللہ اعلم۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں، i+ TV کو ضرور ڈونیٹ کریں۔